قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا تھا، کنویں کے اندر، اس کے حساب سے زمین بالکل ایک بچھائی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے گولے کو بچھایا نہیں جاتا. گولا یا مکبر یا مدبر شکل میں قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا تھا اس بیچارے کو نظر نہیں آیا. کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کیا قرآن نے یہ کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زمین بچھائی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، مسطح کی ہے، ممدد کی ہوئی ہے، مفرش کی ہوئی ہے. اور یہ سارے کے سارے الفاظ سن تو لو نا یار، یہ سارے کے سارے الفاظ پھیلائے ہوئے، جیسا کہ چٹائی ہے، جیسے کہ جو ہے قالین ہے، جس طرح سے بستر ہے، جس طرح سے بوریا ہے. یہ جو ہے ظاہر بات ہے اس میں سے کوئی بھی چیز گول نہیں ہے. پورے قرآن میں زمین سے متعلق جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سارے کے سارے فلیٹ کے معنی میں ہیں، لیکن پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ قرآن کے کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھنے والے نے کہیں ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ زمین جو ہے مکبر ہے یا زمین مدبر ہے. کیونکہ جو قرآن ہے وہ سائنس کی بک نہیں ہے. آپ کہنے سے کوئی چیز بند نہیں نہ جائے گی. آپ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ I have a very thick skin. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں آپ نے جب ٹھان ہی لیا کہ مجھے کرنا ہی ہے ہر صورت میں عربوں کی غلامی، تو آپ شوق سے کریں نا بھائی. کس نے روکا آپ کو؟ دل تھام کے بیٹھ جاؤ. زمین گول ہو رہی ہے عباس بھائی کی کوششوں سے. یا علی مدد، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ زمین فلیٹ ہے. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ قرآن نے زمین کے لیے 50 بار جتنے الفاظ استعمال کیے، الگ الگ، سطح ہے، مہاد ہے، مہد ہے، فراش ہے، فرش ہے، اور جو ہے دہا ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے معنی پھیلانا، بچھانا، یعنی یہ اس طرح کے معنی میں آئے ہیں. نمسکار دوستو، مسلمانوں کی آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے منہ بولے نبی کو قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتے؟ دنیا کے تمام مولوی اور مفتی ابھی تک کہتے آئے ہیں کہ دھرتی چپٹی ہے. ان کے سارے ویڈیو اسلامک اسکالروں کے موجود ہیں. ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی وہ دھرتی کو چپٹی بتاتے ہیں. لیکن اس سے جب اسلام کی بدنامی ہونا شروع ہوئی تو ایک پڑھے لکھے مومن عباس سچوالا جی کے چینل پر آئے اور ان سے بھڑ گئے کہ بتاؤ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے. سچوالا نے ان کو ہزاروں دلیلیں دی. انہیں بتایا کہ قرآن میں اسپشٹ لکھا ہوا ہے کہ دھرتی کو پھیلایا گیا، دھرتی کو بچھایا گیا. اللہ نے دھرتی کو چادر کی طرح، قالین کی طرح بچھایا. اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ دھرتی گول نہیں ہے، دھرتی چپٹی ہے. تو اب تک جو مفتی اور مولوی قرآن میں دھرتی کو چپٹی بتاتے آئے تھے اس پر شرمندہ ہو کر اور مومنوں نے اپنا ٹریک بدل لیا ہے، اور وہ بدنامی سے ڈر کر کے اب یہ الٹی دلیل دینے لگ گئے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے. سنیے دوستو عباس آغا کی سچوالا جی سے زبردست ڈیبیٹ. جی عباس بھائی آ گئے ہمارے عبدالحمید صاحب. جی ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت؟ جی ہاں ٹھیک ہے، فرمائیے. جی بس میں سن رہا تھا آپ جو بتا رہے تھے سورہ تکویر کے اوپر، آپ کچھ باتیں کر رہے تھے پھر اسلام کے اوپر. تو آپ کی باتوں سے تو وہی یہی لگتا ہے کہ بس آپ طنز کرتے ہیں برائے طنز، یا آپ نے ایک کوشچن ریز کرنے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ. آپ کوئی اس کا حل بھی نہیں بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مکہ پہلے نہیں تھا، یہ عباسیوں کا گڑھا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. آپ کے اشکالات ہیں، آپ کے فہم ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عباسیوں نے یہ اسلام گھڑا ہے. تو آپ ہمیں ثبوت کب دیں گے؟ پھر اسلام کو کس نے گھڑا ہے؟ پھر اسلام کو کھڑا کس نے؟ اسلام کی ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے بھائی؟ دیکھیے اسلام کو کس نے گھڑا، آپ ثبوت دے دو. اسلام کو گھڑا نہیں ہے، اسلام دیا ہمارے رب نے اپنے بندے محمد علیہ السلام. ثبوت بھائی، ثبوت جو ہے. اچھا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ثبوت دینا ہے نا بھائی. جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جو ہے یہ دعویٰ آپ کا ہے نا، تو آپ کو ثبوت دینا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نبی کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ قرآن کو اللہ کا کلام ثابت نہیں کر سکتے، قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے ہم سے. پھر ثبوت تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں ہم، نبی کو. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں خالی قرآن، جناب ہم کہتے ہیں قرآن اور سننا. ارے سننا کیا ہے؟ ارے بھائی سننا کیا ہے؟ ذرا قرآن سے بتائیے نا. کسے کہتے ہیں سننا؟ حدیث کسے کہتے ہیں بتائیے.
अरे सुन्ना कहाँ है, सुन्ना और हदीस कहाँ है, सुन्नत नबवी कहाँ है, कहाँ है यार? आप सुनते नहीं है बात को, सुन लेना मेरी बात पे सवाल क्यों आप कह रहे हैं अतीउल्लाह से फिर जो है फिर अतीउ रसूल। अरे भाई सुन्ना की का जवाब चाहिए ना मुझे। आपका दावा है कि हदीस का भंडार कुरान में कहाँ है, कहाँ है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन ले मेरा जवाब। जब कहते हैं ना अती और रसूल, तो रसूल की जो अतात है वही सुन्नत है। तो आप कह रहे ना भाई, अरे मेरे भाई ये आपका दावा है ना। सुन्नत का लफ्जी मायना क्या है? अरे सुन्नत का लफ्जी मायना जो भी माना होगा, कुरान नहीं बता रहा ना। कुरान तो सुन्नतुल्लाह कह रहा, सुन्नतुन नबी नहीं कह रहा, सुन्नत मोहम्मद नहीं कह रहा, सुन्नतुल्लाह कह रहा। सुन्नतुल्लाहि ला तब्दीला लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये तो कुरान कह रहा है। तो आप कह रहे हैं सुन्नत रसूल, आप कह रहे हैं सुन्नत मोहम्मद कुरान में नहीं है। नहीं, कुरान में नहीं है ना। जब अल्लाह ने कहा अता करो, रसूल की अतात करो, उसका क्या मतलब? कौन रसूल? रसूल कौन है, कौन है? मैं ये बात नहीं कर रहा कौन रसूल है। जब अल्लाह कह रहा है रसूल की अतात करो, उसका मतलब क्या है? रसूल की, अरे मेरे भाई रसूल की किसी शख्सियत का नाम है, किसी शख्सियत का नाम है? ईसा भी है, किसकी इताअत करेंगे? अरे मेरे भाई आप जब रसूल की इताअत की बात कर रहे हैं तो या तो ये बोलिए कि कुरान में उसकी कोई तफसील है, अगर नहीं है तो फिर कुरान जो है अधूरी बात कर रहा है ना, अधूरी बात कर रहा है। कुरान ये नहीं बता पा रहा है कि जो है रसूल की इताअत करना है तो कौन से रसूल की करना। क्या एक ही रसूल है कुरान में? एक ही रसूल है कुरान में, तो कई रसूल है। अच्छा बात उनमें से कौन से रसूल की करना? अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह, अरे मेरे जब अल्लाह कह रहा है रसूल की अतात करो, ठीक है, तो फिर हमें सुन्नत में मिलता है कि रसूल किस रसूल की अतात करनी है, वो है मोहम्मद। अरे अब्बास भाई कुरान की बात चल रही है, आप बोल रहे सुन्नत में मिलता है। ये हमने ऐसा मान लिया है, हमने ऐसा मानकर हमने एक नबी को घड़ा है, वो घड़े वो जो है नबी की एक सुन्नत को घड़ा है, नबी के हदीस को घड़ा है, हदीस के भंडार को घड़ा है, और हम उसको मान लो ना भाई, किसने रोका? कुरान के बाहर जाएंगे अब्बास भाई। आप कुरान के बाहर जो मर्जी मानो, आप बीबी सगट की कहानियों को मानते रहो, मैं कौन होता अभी आपको रोकने वाला? मैं कौन होता? जब आप ये मन घड़त बातों को कुरान के अंदर लाना चाहेंगे, गड़बड़ करना चाहेंगे, तो मुझ जैसा शख्स उठ खड़ा होगा और आपसे सवाल करेगा, आपके पास जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में आप जो है एक जब जावेद गामिदी साहब कह रहे हैं, अगर 10 जावेद गामिदी साहब भी आ जाएं तो सच वाला कि इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि कुरान के इताअत रसूल से मुराद हदीस का भंडार आखिर कैसे है। इसका जवाब बुखारी है, हदीस मुतवातिरा है, कहां है? कौन सी हदीस की जो है बात कर रहा है कुरान? भाई कुरान तो कह रहा है कि जो है अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, तो खुद कुरान को अल्लाह जो है अहसनुल हदीस कह रहा है, कुरान को कह रहा है। लेकिन कुरान के बाहर किसी हदीस का कोई तस्करा नहीं है। कुरान हदीस के भंडार को न जानता है न पहचानता है, नहीं जानता। ये कहना चाह रहा हूं मैं। आप जो मर्जी मानते रहो ना अब्बास भाई, मैं कौन होता आपको रोकने वाला? आप बीबी सगट की कहानियों को मानते रहो, जरूर मान लो, दिन रात मानो, बीबी के सगट की कहानियों को सुन्नत कहो, क्या क्या कहते रहो, जो मर्जी कहो, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। अरेबियन नाइट्स की बुक मान लो। हाँ, लैला व अल्फ लैला, वो असल में अरेबियन नाइट क्या है, उसका एक्चुअल जो है अरबिक नेम लैला व अल्फ लैला। क्या शानदार किताब है यार, कैसी कैसी कहानियां हैं उसमें। उसके सामने ये इब्ने हिशाम की कहानियां बिल्कुल मान पड़ जाती हैं। क्या शानदार जो है लैला व अल्फ लैला, मानो उसको जी। सचवाला जी, अगर मैं अपना चैनल खोलूं और उसमें फिर मैं आपको सवाल करूं और आपको बोलने दूं, तो मैं भी सच आपको बोलिए ना भाई, अब बोलो ना भाई। मुझे आप बोलने कब दे रहे हैं? बोलिए बोलने कब दे रहे हैं? जब मैं बोलता हूँ आप शुरू हो जाते हैं, फिर हंसने लग पड़ते हैं। बोलो अब्बास भाई, आप बोलो, सवाल करें, अब्बास भाई आप बोलो। चलो आप बोलो। बोलता हूँ, सवाल करें। बोलिए। अच्छा, आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। लास्ट सवाल है कि आप जो रसूल को साबित करें, ठीक है, कुरान से। कुरान ने क्या अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो हम उसके रसूल की अतात को कौन ढूंढेंगे? कुरान में तो ज्यादा नहीं मिलती है। ज़ाहिर है कोई एक शख्स है, वो जिंदगी उसने गुजारी है, हमने उसको जानना है वो कौन है। तो हमें इस्लाम बताता है, इस्लाम की हिस्ट्री बताती है कि वो जिस रसूल की बात हो रही है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हम उनकी सुन्नत को देखते हैं, सुन्नत मुतवातिरा को देखते हैं, अहादीस को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, तो उससे हमें सब मिलता है कि वो शख्स मोहम्मद रहा है मक्का में पैदा हुआ है, उसने 13 साल मक्का में की है, क्या कहते हैं, तबलीग, सॉरी, फिर मदीना पे गए हैं। पूरी हिस्ट्री में मिलती है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको सब व्हाइट वॉश करके आप कह रहे हैं मुझे कुरान से साबित करो।
اس طرح تو اسلام کبھی بھی نہ آپ سمجھ سکتے کہ آپ نے اپنے ذہن میں اسلام گھڑ لیا ہے کہ صرف قرآن کا اسلام ہے. ہم اس طرح اسلام کو نہیں مانتے. اگر آپ نے اسلام کو ہمارے طرح سے سمجھنا ہے تو اس کو آپ کو سنت کو بیچ میں لانا پڑے گا اور ہسٹری کو بیچ میں لانا پڑے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے اشکالات ہیں اس میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں. یہ آپ کا اپنا فہم ہے کہ عباسیوں نے گڑھا ہے. ادروائز ہمیں ثبوت دکھائیں. اور ایک سال سے یہ بات سن رہے ہیں کہ عباسیوں نے گڑھا, عباسیوں نے گڑھا. کوئی ثبوت تو دکھائیں کہ عباسیوں نے گڑھا ہے. کس نے لکھا ہے کہ عباسیوں نے گڑھا ہے؟ عباسیوں کے بڑے دشمن بھی تھے. کبھی دشمنوں نے کہا کہ عباسیوں نے گڑھا ہے؟ ان کی بہت ساری اختلاف بھی تھے مسلمانوں سے, دوسرے مسلمانوں سے, شیعوں سے بھی تھے. بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ عباسیوں نے گڑھا ہے اسلام. یہ میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں. جی بولیں. ہو گئی بھائی بات, آپ نے اپنی بات کر لی, ہو گئی میری. چلے ٹھیک ہے. آپ جو ہے حدیث کے بھنڈار میں اپنے نبی کو جو مرضی جو ہے آسمان کے جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا لیں, کون روکے گا بھائی؟ آپ صاف صاف بول دو کہ آپ کا منہ بولا نبی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. سچ والا جی, میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا عباس بھائی سے کہ آپ نے کہا محمد نام کا ایک شخص تھا, وہ مکہ میں پیدا ہوا تھا, بس اتنا ہی پروف کر دیجئے آپ, اتنا ہی بس. یعنی کہ حدیثوں سے میں پروف کر دوں آپ کو؟ حدیث سے پروف کروں گا نا. یعنی سنیے ذرا, حدیث کا بھنڈار جو ہے اپنے وقت کے لگ بھگ جو ہے 200 سال کے بعد لکھا گیا. اس کے ذریعے سے وہ اپنے منہ بولے نبی کو ثابت کریں گے. اب دیکھیں کیا کیسا ڈسپریشن ہے, کیسی جو ہے مجبوری ہے مسلمانوں کی یار, اپنے منہ بولے نبی کو یعنی اس تاریخ سے یا اس حدیث کے بھنڈار سے پیش کرنا چاہتے ہیں جو اپنے وقت کے لگ بھگ 200-250 سال کے بعد لکھی گئی. نہیں, آپ پروف کیجئے نا. سنیے میری بات. آپ کا جس چیز پر بھی اطمینان ہو کہ میرے اس دلیل سے میں ثابت کر رہا ہوں اس بات کو کہ محمد مکہ میں پیدا ہوئے تھے, جو بھی ایویڈنس ہے آپ کے پاس, جو بھی ہے, میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑ رہا ہوں. ارے بھائی آپ جس چیز کو, ہاں تو پیش کیجئے نا, بتائیے نا مکہ میں اس تاریخ کو یہاں پر محمد پیدا ہوئے. اب جو ہسٹری آپ بتائیں گے, جو حوالہ آپ دیں گے, تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ کتنا مستند ہے, کتنا سچا ہے. نہیں, میں آپ یہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا, کہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو ڈیٹ تو نہیں میں آپ کو دے سکوں کہ اس ڈیٹ کو پیدا ہوئے. یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے. آپ نے ایکوریٹ بات بتائی نا, 13 سال وہاں پر انہوں نے تبلیغ کی, یہ بھی کہا نا آپ نے. جی کہا میں نے. تو اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس؟ حدیث کہتی ہے نا کہ 40 سال کے ان کو پروفٹ ملی مکہ میں, اور پھر 13 سال انہوں نے گزارے مکہ میں, اس کے بعد 10 سال گزارے مدینہ میں. یہ 4 حدیثیں ہیں, بلکہ 3 حدیثیں سوری, صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سے. وہ کافی رہی گی. اور پھر جو ہے ان کو الصادق الامین بھی کہا کرتے تھے کفار و مشرکین مکہ. یہ ساری باتیں ہیں نا. دیکھیں یہ میں نے کلیم نہیں کیا. جو میں نے کلیم نہیں کیا اس کا اس کا مطلب آپ کے نبی جو ہے وہ الصادق الامین نہیں تھے. ہاں, آپ یہ نہیں مانتے صادق الامین ہے, یہ نہیں مانتے آپ. وہ رحمت للعالمین تھے. کون؟ محمد رحمت للعالمین. جی قرآن نے کہا رحمت للعالمین تھے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ عباس بھائی رکو, یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے. محمد کو رحمت للعالمین کہاں سے کہا آپ نے؟ قرآن نے کہا. کہاں کہا؟ محمد قرآن نے محمد نام سے نہیں کہا, لیکن ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا. اور میں آپ کو پہلے ثابت کر چکا ہوں, محمد کو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ جب ایڈریس کیا گیا, سن تو نا بھائی, سن تو لو نا. اگر ایڈریس کیا گیا ہے تو محمد کیا ہے, یہ وہاں پر ایک حاضر کے صیغے میں ہوتا ہے. یہ حاضر کا صیغہ, یہ حاضر کے ضمیر. محمد کہاں ہے پورے قرآن میں؟ حاضر کے ضمیر حاضر کے صیغے میں کہاں ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ حدیثوں میں نے یہ کہا ہے کہ حدیثوں کے بھنڈار سے ہمارا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ قرآن آپ بولو. ارے بھائی دیکھیں ہمارے عبدالحمید صاحب, بھائی عباس بھائی حدیثوں کے بھنڈار سے جو مرضی مانتے رہو بھائی. حدیثوں کا بھنڈار یا جو ہے یہ بی بی سگٹ کی کہانی میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی بھنڈار ہے, یہ بھی بھنڈار ہے, جو مرضی مان لو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے ثابت ہے؟ اس سوال کا جواب آج تک کوئی مائک لال نہیں دے سکا, آج تک. میں نے آپ کو دے دیا. میرا سوال صرف جو ہے یہ گونج رہا ہے, فضاؤں میں گونج رہا ہے, لیکن آج تک اس کا جواب نہیں ملا. تو ماننا آپ کا کام ہے نا بھائی, جاننا میرا کام ہے.
کون سا جاننا میرا کام ہے، ماننا آپ کا کام ہے. آپ چکا ہوں اور میری بات سن. نہیں اس پہ ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. 3 باری بات ہو چکی ہے, آپ نے نام ماننے کی قسم کھا لی ہوئی ہے, اس پہ نہیں جائیں گے. بات نہ ماننا جو ہے ہمارے پاس ماننا ہوتا ہے. میں بچہ نہیں ہوں, میں بچہ نہیں ہوں جی. سچ والا جی سن لینا میری بات پلیز. ہمارے پاس جو بھنڈار ہے حدیثوں کا بھی ہسٹری کا بھرا ہوا کہ وہ محمد رسول اللہ ہی رسول ہے, انہیں پہ قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, مانو نا بھائی, ایسا ثبوت ہے لیکن قرآن آپ کے منہ بولے نبی کو اون نہیں کرتا نا میرے. ہمارے پاس تو ہے نا. ارے آپ کے پاس بھنڈار ہے, میرے پاس قرآن ہے. قرآن میں آپ کا نبی نہیں ہے, آپ کا منہ بولا نبی نہیں ہے نا بھائی. آپ کے پاس شک و شبہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس. ارے میرے بھائی, قرآن کی کوئی ایک آیت سے دیکھیں آپ جو ہے, کوئی جاوید احمد غامدی صاحب کو بولیے کہ قرآن کی کسی ایک آیت سے اپنے محمد کو حاضر ثابت کر دو, میں اسی وقت ان کے ہاتھ پر جو ہے مشرف اسلام ہو جاؤں گا. ٹیکنیکل بات کو بتا دیا تھا پہلے بھی, میں اس ڈیبیٹ پہ آج نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ جا بھی نہیں سکتے بھائی, آپ 1000 بار جا کے بھی آپ اپنی منہ کی کھائیں گے جو ہے کتنے بار وہاں پر جو ہے. دیکھیے تراہم میں آپ اتنی منہ کی کھائے ہیں, تراہم رکعن سجدن, یہ ہے منہ کی کھائے ہیں. ترا جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ واحد کا مفرد کا صیغہ ہے, اور جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہیں کہ وہاں پر محمد ہے. محمد کے لیے جو ضمیر ہے وہ غائب کی ہے, غائب کی ضمیر ہے, لٹرلی غائب کی ضمیر ہے. تراہم سے مراد نہ تو محمد ہے, اور آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے. آپ اس وقت منہ کی کھائے, اس لیے آپ کو اس وقت جو ہے جانا پڑ گیا, مجبوری تھی آپ کی, کیونکہ وہاں ٹک نہیں سکتے تھے. تراہم جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مفرد کا صیغہ ہے. جی سجولہ جی, اس پہ میں آج بات نہیں کروں گا. میں آپ سے سوال کہہ بھی نہیں سکتے بھائی, کیا کریں گے, آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے. آپ کے منہ بولے نبی کو قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک عباس بھائی, آپ جو بھی تواتر والے حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کب کی لکھی ہوئی ہے آپ کے حساب سے؟ وہ بخاری اور مسلم میں ہے نا. کب لکھی, کب گئی وہ تحریر میں, کب آئی وہ تحریر میں؟ تو ظاہر ہے آئی ہے جب بخاری صاحب نے لکھی ہے 250 سال کے بعد رسول پاک. جی اچھا ہمارے عبدالحمید صاحب, جی عبدالحمید صاحب, اچھا ہمارے عباس بھائی جو ہے 250 سال کی بات کر رہے ہیں. اچھا 250 سال کون سا وقت, وہ گزرا ہوا زمانہ, ابھی وہ ماڈرن ایج نہیں ہے, لوگوں کو لکھنا آتا نہ پڑھنے آتا, ایسے زمانے کی بات کریں. اچھا ابھی ماڈرن ایج میں ابھی چند سال پہلے مہاتما گاندھی گزرے ہمارے دیش میں. میں ہمارے دیش کے کسی بھی فرد سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی مہاتما گاندھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, ان کے بارے میں ذرا بتاؤ. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ میرے سوال کا جواب دے پائیں گے؟ بہت سے لوگ دیں گے, بہت سے. ان کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں مہاتما گاندھی خود کی لکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود پھر بھی اس میں اتنی ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نہیں بتا سکتے. لیکن آپ 250 سال کا وہ زمانہ جس وقت ابھی نہ تو لوگوں کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنے آتا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے زمانے میں جب 250 سال کے بعد کسی شخص کے کسی جگہ گزر جانے کے بعد ایک شخص 250 سال کے بعد ایک کتاب لکھ رہا ہے صرف اور صرف سنی سنائی کہیں سنی باتوں کو لے کر, کہیں سنی باتیں, ادھر ادھر کی روایتیں, حکایتیں, کہاوتیں, اس کو بنیاد بنا کر وہ لکھ رہا ہے. اس کے علاوہ اور کرائیٹیریا کیا ہے بتائیے؟ 250 سال کے بعد کیسے لکھے, کیا آدھار تھا ان کے پاس, بیس کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سنیں. آپ جیسے حدیث کا ایسے سمجھ لیں حدیث کو کہ گاندھی صاحب کے جیسے 3 بچے تھے, 3 بیٹے تھے, ٹھیک ہے, گاندھی صاحب کے 3 بیٹے تھے, اور وہ گاندھی صاحب اتنا سال وہ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں اور اتنا سال رہے ہیں ہندوستان میں. یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے. گاندھی صاحب نے پاس کی اپنے بچوں تک, یہ ڈیٹیل ہے. ان بچوں نے پاس کی اپنے شاگردوں پر یا اپنے بچوں پر, تو انہوں نے پاس کی اپنے بچوں پر. یہ پاسبل نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4-5 جنریشن تک وہی ایگزیکٹلی سیم سٹوری ان کی جنریشن ان کے پاس رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے اس چیز کو یاد رکھنا, یہ پاس آن کرنا. یہی حدیث کی بات ہے جو ہمارے عبدالحمید صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, 40 سال وہاں پہ رہے, نبوت ان کو ملی 40 سال میں, 13 سال انہوں نے وہاں پہ صادق الامین کہتے تھے ان کو, تبلیغ کی, اور 10 سال رہے مدینے میں. یہ کیا مشکل ہے یہ ڈیٹیل یاد رکھنا؟ ہاں مشکل ہے بھائی, مشکل ہے نا. نہیں ہے مشکل یار,
وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں میں بتاتا ہوں جو خدا کا ارے بھائی سنو نا، اسی کے اوپر ریسرچ کر کے یہ معلوم ہوا نا، یہ شخص سامنے آیا کہ یہ مکہ کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ بھی تو اکیڈمک کوشچن ہے نا، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسی تاریخ سے، اسی حدیثوں کی کتاب سے جغرافیائی حالات مکہ کے جو بتائے گئے ہیں حدیثوں میں، آج وہ موجود نہیں ہے، اور ویسے رہ بھی نہیں سکتے ماضی میں بھی کبھی. یہ بھی تو انہی حدیثوں سے، انہی تاریخ سے ملی نا باتیں. یہ بتائیں نا کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ، بتائیں. نہیں بتائیں سیریسلی، میں نے جو آپ کو حدیث دی ہے اس میں تو مکہ کا ذکر ہے کہ وہ مکہ ہے 53 سال تک، اس کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے. یہ تو حدیث میں ہے صاف صاف. اب آپ کون سی بات کر رہے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، کچھ علم نہیں ہے کس حدیث کی بات. مکہ وہی ہے جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل آئے تھے اور جو ہے وہ الکعبہ بنائے تھے، اور جو ہے کعبہ کی تعمیر، اور یہی پہلے اس کا نام مکہ تھا. اور یہ جو ہے جی ہاں جو مرضی کہتے رہو، سننے والے سن رہے ہیں. ایک ہفتے سوال کر سچ والے جی، ایک سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، پلیز ایک سوال کرنا ہے مجھے. بولیے. ابھی ایک شخص آئے تھے ارلی 10-15 منٹ پہلے، تو وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی وہ قرآن کی بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک بات کی کہ جو ہے نا مسلمان، یہ دنیا تو گول ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے. تو آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اس کا نا آپ کیا فلیٹ ہے. اب آپ مجھے کیا فلیٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے، حالانکہ دنیا تو گول ہے. یہ لوگ کہتے ہیں دنیا یہ فلیٹ ہے، مسلمان یا قرآن حدیث. آپ نے ان سے اگری کیا نا، آپ نے ان کو ٹوکا نہیں. اب مجھے آپ ثابت کریں قرآن اور حدیث سے. ارے میرے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور سے بات نہیں کر رہا ہوں. لوگ آگے کیا کیا کہتے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ بتاؤ جس میں زمین کے لیے قرآن کے لکھنے والے نے مدبر یا مکبر کا لفظ استعمال کیا. ایک لفظ، ایک آیت بتاؤ. میں آپ کو جتنی آیتیں بتاؤں گا زمین سے جڑی ہوئی، وہ ساری کی ساری فلیٹ کے معنی میں ہیں، بچھی ہوئی، پھیلائی ہوئی، جو ہے اس طرح سے. جی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو نا. آپ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، میں نے کب کہا میں آپ سے اس طرح سے، میرا کوشچن یہ ہے ہی نہیں نا بھائی. لوگ آ کر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ابھی کیا کہتے ہیں. آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اب آپ بھی کچھ بھی بولتے نا بھائی، آپ کو پورا موقع ملتا نا. ارے آپ آ کر 10 باتیں کرتے ہیں، اپنے منہ بولے نبی کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا میں چپ ہو جاتا ہوں؟ اب جو مرضی کہہ لو، کیونکہ قرآن کے باہر کی کتابیں یا بی بی سگٹ کی کہانی میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی آ کر 10 باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو روکتا ہوں. مسلمانوں کو بات پہ پکڑتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے. ارے میرے بھائی، میں آپ سے وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا. قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا تھا، کنویں کے اندر، اس کے حساب سے زمین بالکل ایک بچھائی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے گولے کو بچھایا نہیں جاتا. گولا یا مکبر یا مدبر شکل میں قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا تھا اس بیچارے کو نظر نہیں آیا. قرآن کے لکھنے والے نے زمین کو جیسے دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے نیکڈ آئی سے جو دیکھا وہی بتا دیا. اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا بھائی. وہ جتنا جانتا تھا اس نے وہی کہا. اور کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کیا قرآن نے یہ کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زمین بچھائی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، مسطح کی ہے، ممدد کی ہوئی ہے، مفرش کی ہوئی ہے. اور یہ سارے کے سارے الفاظ سن تو لو نا یار. یہ سارے کے سارے الفاظ پھیلائے ہوئے، جیسا کہ چٹائی ہے، جیسے کہ جو ہے قالین ہے، جس طرح سے بستر ہے، جس طرح سے بوریا ہے. یہ جو ہے ظاہر بات ہے اس میں سے کوئی بھی چیز گول نہیں ہے. اگر قرآن دیکھیں ہمارے عبدالحمید صاحب جی، آیت نکالیں سر، آیت نکالیں. سن تو لیجیے نا، میں نکالوں گا. ارے آپ جو آیت نکالیں میں نکالوں گا، آپ سن تو لیجیے. میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں زمین سے متعلق جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سارے کے سارے فلیٹ کے معنی میں ہیں. لیکن پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ قرآن کے کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھنے والے نے کہیں ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ زمین جو ہے مکبر ہے یا زمین مدبر ہے. ایک جگہ بھی. حالانکہ جتنے الفاظ لکھ رہا ہے وہ سارے کے سارے فلیٹ کے معنی میں، سارے کے سارے. دیکھیں جی یعنی لٹرلی فلیٹ کے معنی میں ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کو بچھاتے ہیں وہ گولے کی طرح جو ہے گول نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے آپ قالین کو بچھاتے ہیں، چٹائی کو بچھاتے ہیں، بستر کو بچھاتے ہیں. یہ جسے آپ جو ہے وہ جو ہے اور جتنے بھی چادر ہے، شطرنجی ہے، بلینکٹ ہے، اس کو بچھاتے ہیں. بچھانا ہے. اچھا ایک بات تو ثابت ہوگی کہ قرآن نے ایسا لفظ یوز نہیں کیا کہ زمین فلیٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں گے کہ زمین فلیٹ ہے. ارے بھائی، قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا تھا بیچارہ،
وہ اس کو جو ہے نظر نہیں آیا نا, اس کو کہ جو ہے قرآن کہ زمین کی شکل اس کو نظر نہیں آئی, اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا بھائی. وہ جس جگہ جس زمانے میں جس علاقے میں بیٹھا تھا وہ اس کی جتنی نالج تھی اس نے اسی حساب سے لکھا. اب یہ الزام بیچارے پہ کیوں لگا رہے ہو کہ اس کو گول لکھنا چاہیے تھا, چار کونی لکھنا چاہیے تھا؟ سچ والا جی, اگر میں آپ کی طرح بہیو کروں نا تو میں آپ کو پوچھوں فوراً سے پہلے دکھائیں کہ کہاں لکھا کہ وہ کنویں میں بیٹھا ہوا تھا. ارے ظاہر بات ہے میں وہی, ارے میرے بھائی جس طرح سے ایک آدمی کنویں کے اندر بیٹھ کے تو ایسی جو ہے بولیاں مارتا ہے نا, ظاہر بات ہے قرآن میں کون سی علمیت ہے بتاؤ؟ پورے قرآن میں علمیت کون سی ہے؟ اچھا عباس بھائی, تعلق سے پورا قرآن ایک آیت بتاؤ. عباس بھائی آپ بتاؤ کہاں ہے گول, کہاں لکھا ہے زمین کو, بتائیے آپ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گول نہیں لکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گول نہیں ہے. اگر نہیں لکھا یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اگر قرآن نے ڈسکرائب نہیں کیا پورا سائنٹیفکلی زمین کو, اس کا مطلب کہ قرآن کا لکھنے والے کو نہیں پتا, کیونکہ جو قرآن ہے وہ سائنس کی بک نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں لکھا گول, اس کا مطلب اس کو نہیں پتا گول. یہ آپ کا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے. پورے قرآن میں زمین کا لفظ اور اس کے ساتھ یہ جتنے جڑے ہوئے الفاظ ہیں ایک دو نہیں 50 بار آئے ہیں, 50 بار, اور ہر جگہ بچھانے کے معنی میں. لیکن کہیں بیچارہ جو ہے وہ ایک جگہ تو کہتے, ایک جگہ 50 بار جو ہے وہی الفاظ کو دہرا رہا ہے, لیکن ایک جگہ تو کہتا کہ زمین کی جو ہے ہم نے زمین کو گول بنایا. کہیں ایک تو کہنا چاہیے, ایک جگہ 50 بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک جگہ کہنا چاہیے نا. آپ اپنی آیت لے کر آئے سامنے, اپنی آیت لے کر آئے. میں نے کیا دعویٰ کیا؟ میں نے کیا دعویٰ کیا؟ کہہ رہے ہیں نا آیت کہہ رہے ہیں نا بچھانے کی بات ہو رہی ہے, تو اس آیت کو ہم کانٹیکس میں پڑھیں گے, سمجھیں گے اس کا مطلب. ارے آپ بولیے نا کہ قرآن میں فرش یا مہاد یا جو ہے بسط یا پھر جو ہے سطح کا لفظ نہیں آیا زمین کے ساتھ. میں آپ کو آپ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا, آپ آیتوں کی بات کر رہے ہیں, میں آیتوں کی بات نہیں کر رہا, آپ آیتوں کی بات کر رہے ہیں. ایک آپ نے ذکر کیا قالین کی بات کی کہ قرآن نے زمین کو کی بات کی. ظاہر بات میں نے آپ کو ایگزام چٹائی ہے, بچھانے کی بات ہوئی بھائی, بچھانے اور پھیلانے کی بات کی ہے. نہیں قرآن نے الم نجعل الارض فراشا نہیں کہا قرآن میں. یار آپ آیت کھولیں, میں حافظ قرآن نہیں ہوں, آیت کھولیں, آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں گے, بہت ساری چیزیں فگریٹیولی بھی کہی جاتی ہیں, فگریٹیولی کہ وہ ایسے جیسے آیت کھولنا ہے. سچ والا جی نمبر بولیے, خواجہ موئی. یہ سورہ نبا کی آیت نکالی آپ, میں ابھی نکالتا ہوں. اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یوں تو قرآن میں نے کہا کہ 50 آیتیں ہیں. اب یہ میری زبان پر یہ آیت آ گئی تو ٹھیک ہے چلو یہی نکال لیتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, سارے کے سارے کیا ہیں؟ بچھانے کے معنی میں, پھیلانے کے معنی میں. وہ والارض بعد ذلك دحاها, یہ بھی یہی معنی میں ہے. سب میں وہی سارے کے ساتھ. آپ اصل میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے گول ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھیلا دیا, بھائی آپ اپنی بات پیش کرو نا بھائی. ارے میرے بھائی آپ اپنی بات پیش کرو, سنو ذرا سنو, آپ اپنا دعویٰ پیش کرو کہ کانٹیکس میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے زمین کو وسیع کر دیا اللہ نے, پھیلا دیا تاکہ ہم اس میں سے گزرے ہیں, ہم اس میں راستے تلاش کریں. اچھا رکو بھائی, رکو. اچھا ایسا میرے بھائی, پھیلانے کا مطلب اس معنی میں لیا جائے گا بہت وسیع ہے, زمین بہت وسیع ہے, آسمان سے بھی وسیع ہے, راستے بناؤ, وہ پھیلی ہوئی ہے. کیا بات ہے یار, یعنی کنویں کے اندر بیٹھے والا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وسیع ہے. یار ہمارے کانٹیکس میں وسیع ہے. ظاہر بات ہے آپ کا کانٹیکس رہے گا نا, کیونکہ آپ نے مان لیا ہے کہ ایسی ڈونگیوں والی کتاب کسی خالق کی ہے تو آپ ایسے کہیں گے. پورے کانٹیننٹ. کیا بات ہے یار, پورے کانٹیننٹ. ظاہر بات ہے دیکھیں کانٹیننٹ کا قرآن کے لکھنے والے کو کیا پتا بھائی؟ قرآن کا لکھنے والا کانٹیننٹ کو جانتا ہے. کہاں لکھا ہے کانٹیننٹ کے بارے میں بتائیے, کون سے کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہے قرآن؟ آپ کہنے سے کوئی چیز بند نہیں نہ جائے گی. آپ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, آئی ہیو اے ویری تھک اسکن, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں آپ کے کہنے سے ذہنی غلامی والا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے جب ٹھان ہی لیا کہ مجھے کرنا ہی ہے ہر صورت میں عربوں کی غلامی, تو آپ شوق سے کریں نا بھائی, کس نے روکا آپ کو؟
आपका मुंह बोला नबी हदीस के भंडार में पाया जाता है, ठीक है, आप शौक से माने, भंडार को मानो या जो है बीबी सगट की कहानी को मानो, किसने रोका आपको? किसकी मजाल है आपको रोक सके भाई? आप असल में आप बताइए, जो आपको एतराज है कि मैंने तो ये नहीं कहा ना भाई, मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है ना, किसी ने कोई आया कुछ कह के गया। यहाँ पर तो कितने लोग आके बहुत सारी बातें करते हैं, अब वहां एक गैर जरूरी बात को आप इशू बना रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। नहीं, वो मैंने कहा ये स्क्रीन पे देखिए, यहाँ आप आकर कितनी ऐसी बातें करते हैं। ज्वाला जी ये गैर जरूरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी स्क्रीन में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अगर कोई गलत बात कर दे तो आप उसको नहीं टोकेंगे। अरे गलत बात क्या भाई, जाहिर अरे मेरे भाई, अरे वो छोड़ दो अब्बास भाई, आप अपनी बात करो। जो है आपको चुरका, आप कुरान को ऑन करते क्यों है, जरा ही बता। अच्छा हमारे अब्दुल हमीद साहब, मैं अब्बास भाई से एक सवाल करूंगा, बड़ा चुपता हुआ है, आपका कुरान से क्या लेना देना, जरा बताओ क्या लेना देना? कुरान को ऑन करते क्यों भाई? कुरान आपको ऑन नहीं करता ना, आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो कुरान को? आपके लिए हदीस का भंडार है ना भाई, उसमें मदद नहीं है आप। हाँ बोलिए। जवाब दे रहा हूँ, मेरे ईमान का जो सब पूरा जो डिपेंड करता है वो कुरान पे डिपेंड करता है सबसे पहले, क्योंकि मेरे खालिक, वो खालिक का कलाम है, उसने भेजा, उस पे डिपेंड करता हूँ। ये एक कुरान एक ऐसी किताब है। अच्छा ये सामने स्क्रीन पे किसको दी गई? ये किताब किसको दी गई ये बताओ, किसको दी गई जी? मुझे मालूम है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आप बोलो ना भाई, लेट्स टॉक अबाउट। इस किताब से आपका कोई अकीदा साबित नहीं होता, कोई भी। अच्छा क्या है ये आयत में, क्या है अब्बास भाई 79 की 30 क्या है इसमें, बोलिए। इसके बाद जमीन को उसने फैलाया, जी हाँ ये लिखा है ये। इसके बाद है ना, अच्छा इसके पीछे की देखो भाई 29 देखो ख्वाजा मोइन। 29 की कौन सी सर? इसकी 29, 79 की 29। एक सेकंड में सियाक देख लूं, इसका सियाक सुबह कहां से शुरू हो रहा है। अच्छा आप बोलिए कितने नंबर निकालना है भाई अब्बास भाई? नहीं असल में अब्बास भाई से पूछिए ना अभी, वो कौन सी आयत की बात कर रहे हैं, ठीक है हम वही आयत निकालेंगे। आप ऐसा करें 27 से पढ़े ना इंशाल्लाह। 27 पे आ जाओ भाई, चलो पढ़ो अब्बास भाई, आप पढ़ो 27। हाँ पढ़ो। हाँ ये सामने आया। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ सकते हैं प्लीज? ये बहुत छोटा है, क्या स्क्रीन छोटी है मेरी, आप पढ़ सकते हैं जरा जी। 79 की 27 which is harder to create you or the sky he built it। ये है हमारे मुस्तफा खत्ताब साहब, और ये कौन है? अबुल आला मौदूदी। क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान को अल्लाह ने उसके क्या है ये उसको बनाया? जी जी। क्या तुम्हें पैदा करना कठिन है अथवा आकाश को जिसे उसने बनाया? जी क्या है इसमें? नहीं पढ़ते हैं ना पूरा सियाको सुबह। 27 पढ़ लिया मैं, अब 28 पढ़ना है। अच्छा ठीक जी 28 तक है ना। तो इसमें मिला नहीं आपको कोई सियाको सबक 27 में? अच्छा इसमें दिया है उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाजुन कायम किया। उसकी छत ऊंची की और चौरस किया, राइजिंग द हाई एंड फॉर्मिंग इट फ्लॉवलेसली। अच्छा ये जो है उसकी छत को, छत का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया? मौदूदी साहब ने, अल्लाह मियां के अब्बा ने। हाँ छत अल्लाह मियां के अब्बा जो कह रहे हैं कि आसमान की छत होती है। अच्छा आसमान है, छत है जी, छत है। जूनागढ़ी साहब ने उसको बुलंदी कहा है, उन्होंने सच नहीं कहा। अच्छा इसका मतलब जो अल्लाह मियां के अब्बा गलत है, अल्लाह मियां के जो अब्बा है वो गलत है, गलत है। आप कहते रहे जो कुछ कहते रहे। नहीं भाई जाहिर बात है, इन्होंने कहा ना भाई, ये इतनी जो है ये एक खिलकत मानती है इनको, इतना बड़ा नाम है उनका, तफहीमुल कुरान के जो है ये छत कहा ना, लेकिन छत कहा, जूनागढ़ी ने भी छत कहा, उसकी छत, मुस्तफा खत्ताब ने भी छत कहा कि उसकी छत ऊंचा की। तो इसका मतलब ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं, क्या ख्याल? जूनागढ़ी साहब ने तो छत नहीं कहा, उन्होंने कहा इसकी बुलंदी ऊंची। अच्छा इसका मतलब, अच्छा अब्बास भाई, अब्बास वाकई जो है बड़े नॉटी है,
आप कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको सही कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ जूनागढ़ी निकालो भाई, सच ख्वाजा मोइन जूनागढ़ी साहब का निकालो जी। मैं जूनागढ़ी ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे सामने है 29 की आयत में लिखा है, 28 की आयत में क्या है। अच्छा, इसका मतलब जो अल्लाह मियां के अब्बा हैं वो गलत हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं गलत हैं? मैं उन्हें वो कह रहा हूँ, वो जूनागढ़ी के बारे में वो कह रहे थे, तो मैंने जो पढ़ा जूनागढ़ी। अच्छा, अगर मान लो अगर जो है कभी भी जूनागढ़ी ने गलत कह दिया तो फिर आप वहां से जो है फिर से ऐसा जो है सरक जाएंगे, फिसल जाएंगे। जूनागढ़ी जो कहते हैं वो सही है, वो सही है। मौदूदी साहब जो कहते हैं वो गलत है, आपका क्या ख्याल है? सचवाला जी बहुत सारी चीजें मेटाफोर में की जाती हैं, वो लिटरल नहीं होती हैं कुरान में। आप ये समझे ना इस बात। अच्छा, इसका मतलब फिर तो जूनागढ़ी भी जो है मेटाफोर कर रहे हैं, वो लिटरल नहीं है। फिर उन पर क्यों आप डिपेंड करते हैं? आपको कुरान के टेक्स्ट का पता नहीं है, आप मेटाफोर पर जो है हाथ लेके चल रहे हैं ना भाई, आप उंगलियां पकड़ के चल रहे हैं ये इन सारे मुतर्जिमीन की। आपका अपना जो है मुताला क्या है कुरान के बारे में, ये बताइए, क्या मुताला है? देखें मेरी टेक्स्ट में क्या है वो तो आप जानते ही नहीं आप। मेरी रिसर्च है, आप मुझे कुछ देंगे समझने के लिए, कोई सवाल करेंगे, मैं उस सवाल का अरे मेरे भाई ये सवाल तो आपने उठाया ना, मैंने तो नहीं उठाया। ये सवाल है इतना बड़ा भंडार, ये जो आपने जो है जो डब्बा खोल दिया सच वाला जी, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं बन रहा ना इसका। उसकी बुलंदी ऊंची की क्या मतलब? बुलंदी ऊंची ही होती है भाई। ये अब्बास भाई हमारे नजरिए से बात है। अरे हम भी तो इंसान है ना यार, हम और आपका नजरिया कैसे अलग होगा? एकेडमिक्स तो सबकी एक है ना। अच्छा, हमारे अब्दुल अमीन साहब ये देखें कि हमारे वो जूनागढ़ी साहब क्या कह रहे हैं, उसकी बुलंदी को ऊंचा किया। अच्छा, बुलंदी को ऊंचा करना क्या होता है भाई, ये मैं अब्बास साहब से जानना चाहूंगा। बुलंदी को ऊंचा करना, अच्छा किसी की नीचाई है उसने उसको ऊंचा किया, ये बात समझ आती है। बुलंदी को ऊंचा करने का क्या मतलब? देखें जी, बुलंदी अगर चांद की भी एक बुलंदी है, सूरज की भी एक बुलंदी है, आसमान की भी एक बुलंदी है, वो सब बुलंद है। बुलंदी नहीं है भाई, की बुलंदी है, चांद की सूरज की कोई बुलंदी नहीं है अब्बास भाई, किसी भी नजरिए से नहीं है उनकी बुलंदी। हमारे नजरिए से वो बुलंद हैं, हमारे से ऊपर है नजरिया। हमारा नजरिया मतलब वो हमारा अकीदा जो हम कुएं के अंदर बैठकर जो है हम बनाते हैं, वो अकीदे के हिसाब से हम सही हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये जाते हैं कहते हैं वी आर गोइंग, आप जो साइंटिस्ट हैं जब चांद पे जाते हैं, डोंट ये कहते नहीं कि हम चांद पे हम ऊपर जा रहे हैं, वी गोइंग अप इन द स्काई अबव अस, वो कहते नहीं, ये नहीं करते, टर्म यूज नहीं करते कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये इसी तरह हमारे लिए वो बुलंदी है ना, जब चांद पे जाएंगे, चांद का जो फासला है वो सूरज का फासला है। मतलब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर बोलते हैं, इसलिए आपको वो कंफर्म हुआ कि भाई उसका मतलब ऊपर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नजरिया ऐसा है इंसान का, तो अल्लाह ताला हमारे नजरिए से बात करे। अच्छा, अल्लाह मियाँ जो है इनके नजरिए से, जो कुएं के अंदर आकर, अगर इंसान कुएं में बैठा है तो अल्लाह मियाँ भी कुएं के अंदर आ जाते हैं, तो कुएं के हिसाब से समझाते हैं जी। अगर अल्लाह दूसरे नजरिए से बात करे तो बहुत सारे लोग इंसान नहीं समझ सकेंगे बात, नहीं समझ पाए। वो जो समझाना चाह रहा है वो सब लोग समझ रहे हैं ना, अभी भी नहीं समझ रहे। हमारे लेवल पर आकर, जैसे टीचर होता है बच्चे के लेवल पे जाकर उसको बात समझाता है। आप क्यों नहीं आ रहे हमारे लेवल पे भाई? आप हमको हमारे लेवल पे आके क्यों नहीं समझा रहे? आप अपनी बात किए जा रहे। क्या मैं समझा रहा हूँ ना आपको, आप समझना नहीं चाह रहे, समझा तो रहा हूँ। अभी आपने जो बात थी उससे आप उठ के मुड़ गए हैं बात से, जो मैं आपको शो करना चाह रहा था। आप कह रहे थे आप प्रूव करेंगे कुरान के ये दुनिया फ्लैट है, अभी तक आपने। अरे मैंने कब कहा भाई ऐसा? मैं ये कहता हूं कि कुरान का लिखने वाले को इस बात का पता नहीं था, अगर होता तो कहता कि जमीन जो है गोल है। वो हर जगह उसको जितनी नॉलेज थी उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से बात की, कि उसकी नजर जैसे कुएं के अंदर बैठने वाला जब जमीन को देखता है तो दुनिया कैसी नजर आती है, उस तरह से उसने लिखा। सचवाला जी, आपने कहा है कोई कसूर नहीं है। जिस तरह कुरान ने जमीन को डिस्क्राइब किया है, इससे मालूम होता है कि कुरान का लिखने वाला समझता है कि जमीन फ्लैट है, ये आपने कहा है। तो फिर क्या है, क्या कुरान का समझने वाला गोल समझता है जमीन को? कहाँ कह रहा है बताओ? कम से कम एक जगह कहना ना, आप प्रूव करें ना, आप प्रूव करें। क्या प्रूव करना है भाई? कमाल है यार, ये स्क्रीन पे है, पूरे कुरान में लिखा हुआ है और हमने जमीन को फैला दिया, फिर आप बोल रहे कि गोल है। यार मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ा ही नहीं है। 28 में 27 में आ गए, 28 में आ गए, कॉन्टेक्स्ट बताओ ना। कर रहे हैं भाई? अच्छा, अभी आया इसमें, फैला दी जमीन।
آپ اسی پہ رک گئے ہیں. آپ کو میں نے چلو آگے چلو بھائی, آج ہم آگے چلو. آپ سنو, ہم میوٹ ہو جاتے ہیں. اور اس نے جو ہے چھت کو بلند کیا. چلو ٹھیک ہے, چھت بلند ہو گئی. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سید بھائی 2 منٹ رکیے. عباس بھائی کچھ بتا رہے. سید بھائی 2 منٹ. وعلیکم السلام. ذرا رک جاؤ بھائی. عباس بھائی جو ہے زمین کو گول بتا رہے ہیں. چلو میں ٹھیک ہے, سب ذرا دل تھام کے بیٹھو بھائی, دل تھام کے بیٹھ جاؤ. زمین گول ہو رہی ہے عباس بھائی کی کوششوں سے. یا علی مدد. عباس بھائی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. جی عبد الحمید صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اس کے بعد جلدی آؤ بھائی, اپنے مدعا پہ آؤ جلدی جلدی. اس نے کیا کیا ترجمہ پڑھے نا. اس کے بعد اللہ میاں نے کیا کیا؟ اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اور اس کی رات کیا کریں, ٹینکی بند کر دی. اس کی رات ڈھانکی اور دن نکالا. اس کی ٹینکی ڈھانکی ایسا لگ رہا مجھے. اس کی رات, جی رات ڈھانکی اور دن نکالا. اچھا اچھا, انہیں ایسا لگ رہا ہے ٹینکی ڈھانکی پانی نکالا ہوتا نہیں ویسا. ٹھیک ہے, نکال دیا. اس کے بعد کیا ہے بھی؟ آگے چلیے, آگے چلیے خواجہ معین, آگے چلو بھائی. اچھا یہ آ گئی. دیکھیے آپ کی من پسند جو ہے ذاکر نائک کی جو ہے ایور گرین آیت ہے وہ دہاہا. ہاں جی, ذاکر نائک کی آیت آ گئی دہاہا. والارض بعد ذلك دہاہا. اپنے تو پتو انداز میں وہ والارض بعد ذلك دہاہا جب پڑھتے ہیں حضرت ذاکر نائک مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ. جی عباس بھائی, یہ اس میں آپ کی زمین کو گول بتائیے. جی اس میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے پڑھ لی. اس کو کہا ہے پھیلا دیا. ٹھیک ہے, تو پھیلا دیا کا مطلب آپ نے لیا کہ فلیٹ. ارے میں نے کب کہا بھائی, میں نے کب فلیٹ کہا؟ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں. یہی تو آپ پروف کر رہے ہیں نا اس آیت سے. لکھا ہے نا یار, یہاں دہاہا لکھا ہے نا. پھیلا دیا کا مطلب کیسے ہوا فلیٹ یار؟ یہ مجھے سمجھائیں آپ, یہ کیسے فلیٹ ہوا؟ ارے فلیٹ میں کب کہہ رہا ہوں بھائی, میں نے کب کہا اپنی زبان سے فلیٹ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ زمین گول ہے, اس لیے اس نے کسی ایک بھی جگہ زمین کے لیے گول کا لفظ استعمال نہیں کیا. تقریباً 50 جگہ. دیکھیں 50 جگہ بہت کلیئر ہے آپ کا. جی, کیونکہ دیکھیں میں اپنی زبان سے کبھی بھی فلیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. بھلے لوگ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن میں اپنی زبان سے فلیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں وہی کہتا ہوں جو قرآن کے اندر ہے. آپ کے مہمان نے کیا, پھر میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا قرآن نے جس طرح لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. یہ آپ نے بھی کہا ابھی بھی درست ہے ان کی بات, ابھی بھی. ہاں میں نے کب کہا بھائی, میں نے آؤٹ آف قرآن کون سی بات کہی بتاؤ؟ قرآن میں جو ہے میں وہی بتا رہا ہوں. لکھ رہا ہے لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ارے لگتا ہے اس کو, پھر کیا لگتا ہے اس کو زمین جو ہے چار کو نہیں لگتی ہے, گول لگتی ہے, تین کو نہیں لگتی, کیسی لگتی ہے زمین یہ بتاؤ؟ پھیلانے زمین کو پھیلانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا وسیع کر دیا ہمارے لیے کہ ہم اس کے اندر کاشت بھی کرتے ہیں, ہم اس میں سے پانی بھی نکالتے ہیں, اس کو ہم یوز کرتے ہیں. یہ ہر جگہ پر کاشت بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہر جگہ پھیلا دیا, کتنی ایسی جگہ نہیں پھیلایا, تب کیا کریں گے آپ؟ 2-3 آیتیں آپ اگلی 2-3 آیتیں پڑھیں, اس میں یہ بتا رہا ہے کہ زمین کو بڑا ہمارے لیے ہموار کر دیا, بڑا اچھا کر دیا. ظاہر بات ہے بھائی, گول کہاں رکھا, زمین گول کہاں ہے, زمین گول کہاں ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ زمین گول ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. کوشش تو پوری وہی ہے نا بھائی آپ کی. آپ بول رہے قرآن میں گول نہیں لکھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین گول نہیں ہے. ارے میں نے کب کہا؟ میں اپنے الفاظ میں بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں. دیکھیں میرے الفاظ بڑے متعین ہوتے ہیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ زمین فلیٹ ہے. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ قرآن نے زمین کے لیے 50 بار جتنے الفاظ استعمال کیے, الگ الگ سطح ہے, مہاد ہے, مہد ہے, فراش ہے, فرش ہے, اور جو ہے دہا ہے, جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے معنی پھیلانا, بچھانا, یعنی اس طرح کے معنی میں آئے ہیں. اس میں ایک بھی لفظ تدبیر یا تکبیر کا لفظ زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. جو آپ نے مجھے پیش کیا ہے, جو آیت آپ نے پیش کی ہے, بالکل صاحب. ارے یار میں نے, ارے میرے بھائی آپ پیش کرو نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا لکھنے والا جس جگہ بیٹھا تھا اس کی نیکڈ آئی سے زمین جیسے نظر آئی اس نے ویسا بیان کر دیا. یہ سارا وبال اس پر کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ بیچارہ جتنا جانتا تھا اس نے اتنا لکھا, اس سے زیادہ کیا اس پر جو ہے آپ بوجھ ڈال رہے ہو؟
قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتا نہیں تھا. اگر پتا ہوتا کہ زمین گول ہے تو وہ گول لکھ دیتا. ایک جگہ بھی نہیں لکھا اس نے. سچ والا جی اگر آپ ناراض کیوں ہے بھائی؟ اور ویسے آپ قرآن کو لے کر ناراض ہوتے کیوں ہیں یہ بتاؤ؟ کیا لینا دینا آپ کا قرآن سے؟ آپ کا تعلق تو بھنڈار سے ہے نا بھائی. اپنے منہ بولے نبی کو اپنے بھنڈار کے اندر دیکھتے جاؤ, وہ دیکھتے جا, شرماتا جا اور جو ہے للچاتا جا اور جو ہے خوش ہوتا جا. آپ کا نبی تو جو ہے وہ ہے نا, سامنے تجھ کو بٹھا کر تیرا دیدار کروں, جی میں آتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کروں. یہ جو ہے اپنے نبی کو بٹھائیے حدیث کے بھنڈار میں, وہاں پیار کرتے جائیے. زمین میں نے اس کی تعریف اور جو ہے ترجیح میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملا لو, لیکن قرآن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ آپ کا نہ آپ کے منہ بولے نبی کا نہیں ہے. بات ختم, بات ختم ہو گئی. سچ والا جی ایسی بات نہیں. چلے بھائی ابھی جو ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, جی اور بہت سے لوگ ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ آپ کے مہمان آئے تھے, انہوں نے یہ کلیم کیا تھا, آپ نے ان کو نہیں ٹوکا تھا. ارے ظاہر بات ہے, آپ بھی 1000 کلیم کرتے ہیں بھی, کیا میں آپ کو ٹوکتا ہوں؟ آپ کتنے بار آگے کہتے ہیں کہ آپ کا منہ بولا نبی قرآن سے, کیا میں آپ کو ٹوک رہا ہوں؟ ہاں جی, آپ نے وہ ایک لوگ آگے جو مرضی کہتے ہیں بھائی, جو مرضی کہتے ہیں, آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا چیز, کیا ہوا, کیا کہا آپ نے عباس بھائی؟ آپ نے کیا کہا؟ ہلو عباس بھائی جی, کیا ہو گیا عباس بھائی کو؟ آواز چلی گئی آپ کی. ہیلو آواز آ رہی؟ چلے اور کون ہے بھائی؟ ہیلو جی آپ کی آواز چلی گئی تھی. ہیلو جی بولیے. ایک سیکنڈ, میں جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. عبدالحمید بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ویڈیو دیکھیں, حفظ کوفی کے اوپر آپ نے کچھ کی تھی, اسٹریم کی تھی حفظ کوفی کے اوپر, قرآن کے اوپر. تو اس کے اوپر میں کسی دن آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے قرآن کے لے کے بات کی ہے, تو میں اس کو میں نے آدھا دیکھ لیا. آپ کے جاوید غامدی صاحب کی میں پوری کتاب لکھ رہا ہوں, سن لیجئے. ارے میرے بھائی سن لیجئے, میں پوری کتاب لکھ رہا ہوں اس پر, ایک نہیں 1000 باتیں ہیں اس میں. آپ کس کس بات کا جواب دیں گے؟ میں پوری کتاب ابھی منظر عام پہ آئے گی, تو جو ہے اس پر جس نقطے پر بھی آپ کو یا کسی کو بھی جو ہے بات کرنا ہے, آپ ضرور جو ہے بسط شوق جو ہے آپ تشریف لائیے. میں تو ہمیشہ تیار ہوں, جس نقطے پہ بھی بات کرنا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. میری اپنی جو ہے تحقیق, میرے جو ہے مطالعے کے مطابق مجھے جو لگا میں نے اس کو سچ بیان کر دیا, بات ختم. اور کیا. چلیے ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.